رغبت بڑھتی ہے، جو میں نے ماحول دیکھا ہے، وہ گناہوں کی طرف سے کچھ بندہ پیچھے ہٹ کرنے کی کوشش کرتی. جیسا بھی آپ نے تاثرات میں بھی سنا کہ میں اب آئندہ شیو نہیں کراؤں گا وغیرہ. سمجھے؟ پیارے آقا کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے گردن کٹوا دیں اور ہم ہیں کہ وہ داڑھی کٹوا دیں. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اب امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کے تصور باندھیں چہرے مبارک پر، کیسی سونی مونی پیاری پیاری داڑھی جگمگا رہی ہے. سبحان. ہم کیسے عاشق حسین ہے یار؟ مونڈ مونڈ کے نوچ نوچ کر خدا نخواستہ گندی نالیوں میں. نہیں آج کے بعد نہیں ہوگا انشاءاللہ، ایسا نہیں ہوگا. یا کاٹ کے تو پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنا ویسے واجب ہے، اور اس سے چھوٹی کر دینا یا منڈوا دینا حرام ہے، گناہ کا کام ہے. تو آج سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں یہ سارے یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے چاہے نام صحابہ اہل بیت پر داڑھی سر کٹتا ہو تو کل نہیں آج کٹ جائے، لیکن ہماری داڑھی نہ کٹے انشاءاللہ. ہم کربلا والوں کی محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ مطلب یہ کہ کربلا والوں کی شانیں تو مطلب ہیں بلند و بالا، اور ان کے لیے جو اچھی نیتیں کرتے ہیں ان کا بھی بیڑا پار ہو جاتا. میں ایک بہت پیارا واقعہ سناتا ہوں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد صلی اب اللہ ملے گا تو سناؤں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں، حسن حسین بھی جنتی 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 جنتی. امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور ان شہیدوں کی محبت، اہل بیت کی محبت کیا رنگ لاتی ہے یار. ہم خالی یہ صحیح بولتا ہوں بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو کماتے ہیں کمانے والے کما جاتے ہیں. تو واقعہ لکھا ہے علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خراسان کے بادشاہ حضرت عمرو بن لیث رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنی بہت بڑی فوج کو دیکھ کر رو پڑے، اور دل میں کہنے لگے کاش امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ وقت میں ان کے ساتھ ہوتا اور اپنی جان مال شان و شوکت اور ساری فوج ان پر قربان کر دیتا. ایک نیک شخص کو خواب میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور فرمایا عمرو بن لیث سے کہہ دو تمہارے دل میں جو خیال آیا ہمیں اس کا پتہ ہے، اور ہم نے تمہاری نیت قبول کر لی ہے. اللہ رب العزت تمہیں اس پر بڑا ثواب عنایت فرمائے گا. دعا دی اللہ پاک تمہیں اس پر بڑا ثواب عطا فرمائے. حوالہ بستان الواعظین لابن الجوزی جلد 2 صفحہ 10 دارالکتب الشافیہ بیروت. اچھا، اس کے بعد مزید مدارج النبوت کے حوالے سے مدارج النبوت فارسی جلد اول صفحہ 359. چنانچہ حضرت عمرو بن لیث رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کا جو خیال میرے دل میں آیا تھا وہی میری مغفرت کا سبب بن گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باغ جنت کے ہیں بہرے
مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ تو جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شانیں بیان کرتے ہیں، ان پر جانے قربان کرنے کا ذہن بناتے ہیں، تو ان کے لیے تو باغ جنت کے، جنت کے باغ، اور جو ان کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، جو ان پر تنقیدیں کرتے ہیں، ان کو جہنم کی بشارتیں، وہ جہنم کے کتے بنیں گے جو ان حضرات سے جلتے ہیں، چڑھتے ہیں صحابہ اہل بیت سے۔ تو وہ مطلب یہ نہیں کہ کبھی نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں محبان صحابہ اہل بیت میں رکھے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ محبت کی نشانی سجا لو نا یار، ہمت کرو نا، گردن تو کٹائیں گے تب کٹائیں گے نا، ابھی داڑھی کٹانا چھوڑ دیں اسے، اور جب تک کٹائی اسے توبہ کر دیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ آپ کا یہ